ایک جوان نے داڑھی رکھ لی. ابا کہنے لگا بیٹے میں حج کر کے آیا حضور کے روزے پہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. بیٹے پہ بڑا اثر پڑا. انہوں نے کہا یار بڑا عاشق ہے میرا باپ. اس نے کیا کیا؟ داڑھی رکھ لی. رشتہ ہو چکا تھا. جب داڑھی رکھ چکا نا رشتہ ہو گیا. اب ایسا تو تھا نہیں 1 مہینے پہلے رشتہ اور 1.5 مہینے بعد برات. وقت لگا داڑھی تھوڑی بڑی ہو گئی. جب وہ لڑکا دولہا بن کے سسرال پہنچا سسرالیوں نے کہا نہیں جی ہمیں یہ دولہا نہیں چاہیے ہمیں تو وہی دولہا چاہیے جس کو ہم دیکھ کے آئے تھے. باپ نے کہا وہی ہے. کہا بات سچ ہے وہی ہے لیکن اس کی داڑھی نہیں تھی. بیٹے سے کہیے نکاح کرنا ہے تو داڑھی مونڈے. جب اتنی بات کہی نا تو باپ نے کہا بیٹے عزت کا معاملہ ہے ورنہ برات ایسی لوٹ جائے گی. ایسا کرنا نائی کی دکان پہ جا داڑھی مڈا دے. بیٹے نے کہا ابا کیا کہہ رہے؟ کہا ہاں بیٹے عزت کا سوال ہے. آج داڑھی نہیں مڈی نا تو برات واپس چلی جائے گی. تیرے باپ کی تو عزت ہی چلی جائے گی. تو بچہ کہنے لگا ابا کہاں گیا وہ عشق جو تم حضور کے روزے کا بیان کرتے تھے؟ کہاں وہ محبت جو تم نے کہا تھا میں حضور کے روزے پہ بے ہوش ہو کے گیا تھا؟ آج کہتے ہو میں داڑھی مونڈ دوں؟ باپ کہنے لگا بیٹے کوئی بات نہیں آج مونڈ لے پھر مت مونڈنا. بچہ کہنے لگا ابا نکاح ہو نہ ہو حضور کی سنت نہیں چھوڑوں گا. کبھی ایسا عشق کیا حضور سے؟ یہ ہے عشق حضور سے. جوان کہنے لگا ابا دلہن کی بات کرتے ہو نکاح ہو نہ ہو سنت نہیں چھوڑی جائے گی. باپ کو غصہ آیا میری عزت کی فکر نہیں. اس نے کہا ابا تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن مدینے والے کی عزت اپنی جگہ ہے. سبحان اللہ. آپ کی عزت اپنی جگہ لیکن حضور کی عزت ہے اپنی جگہ. جب اتنی بات بچے نے کہی باپ نے کہا سن بیٹے اب بات اب تم عزت کی آ گئی ہے. اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو یہاں سے تو ہم واپس لوٹ جائیں گے لیکن جائیداد میں حق نہیں ملے گا. زمین میں حصہ نہیں دوں گا. جو میرا بینک بیلنس ہے پوٹی کوڑی تجھے نہیں دوں گا. فیصلہ کر لے تجھے داڑھی چاہیے یا جائیداد چاہیے. اس نے کہا ابا کچھ دیر کا وقت دے. اتنا کہہ کے باپ کے پاس سے بیٹا اٹھا اور اپنے سر سے سہرا اتارا کچڑے کے ڈھیر پہ کھڑا ہوا. اپنے باپ سے کہنے لگا ابا لے یہ جائیداد تجھے مبارک ہو مصطفیٰ کی سنت مجھے مبارک ہو. یہ کہہ کے چلا گیا. باپ نے بیٹے کو دھتکارا کہا جا تو رہا ہے آج کے بعد کبھی چہرہ نہ دکھانا. بیٹے نے کہا ابا یاد کرو کہ آج حضور کے نام پہ سودا کر کے جا رہا ہوں جان دے دوں گا لیکن جائیداد میں حصہ نہیں مانگوں گا. یہ کہہ کے بیٹا چلا گیا. باپ نے بے دخل کر دیا. اور مجھے بتا تو صحیح تو نے مصطفیٰ کے لیے کتنی جائیداد چھوڑی ہے حضور کے لیے کتنا اپنا لٹایا ہے. کہتے حضور پیار نہیں کرتے ہیں. ارے کچھ لٹا کے تو دے. قسم خدا کی وہ عاشق ایسے تھے مراد آباد کی سرزمین پر جب علامہ کافی کو پھانسی دی جا رہی تھی اللہ پر کہا تھا لوگوں نے اے کافی بتا کوئی آخری خواہش ہو تو کافی نے کہا تھا مجھے کاغذ قلم لا کے دیا جائے کچھ لکھنا چاہتا ہوں. علامہ کافی کو کاغذ قلم دیا گیا. کہا لکھو کیا لکھنا چاہتے ہو. عقل مند کھڑے تھے پڑھے لکھے کھڑے تھے. کوئی سوچ رہا تھا کافی بیوی کے نام محبت کا خط لکھے گا. کسی نے سوچا تھا کافی بیٹوں کے لیے وصیت لکھیں گے. کسی نے سوچا تھا کافی کچھ نہ کچھ کو دے کے جائے گا. لیکن دنیا حیرت میں تھی. پھانسی کے پلے پہ کھڑے ہو کر کے کافی نے لکھا تھا کوئی کل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ادرک و کمخاب کی وہ شاخ پر نازا نہ ہو اس طرح بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور سے عشق کے دعوے تو سب کے ہیں لیکن سچے کرنا پھر دیکھ اللہ کتنا نوازتا ہے. جوان نے کیا چھوڑا بیوی چھوڑی باپ کی جائیداد چھوڑی چلا گیا. ایک ہی جوڑے کپڑے تھے بڑے باپ کا بیٹا تھا. آج کل کا بھکاری تو نہیں تھا نا. جب من چاہا تب ہاتھ پھیلا دیا. غیرت اجازت نہیں دیتی ہاتھ پھیلانے کا. مہینے بیت گئے کئی مہینے بیت گئے. جوان بدلو اپنے آپ کو. سردی کا موسم آ گیا. جب گیا تھا تو گرمی کے کپڑے تھے. اب ٹھنڈ لگنے لگی. کبھی کسی کونے میں چھپ کے وقت گزارتا ہے کبھی کسی کونے میں. سنے بہت غور سے کبھی کسی کونے میں. جب ٹھنڈ حد سے زیادہ بڑھی نا کہنے لگا یار آج رات کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا چل مسجد چلتے. مسجد میں گیا نماز پڑھی. جب سب چلے گئے نا تو جو کپڑا تھا نماز پڑھنے کا دری نما وہ اس دری کو لپیٹ کے بیٹھ گیا. سردی کی وجہ سے اس کو لپیٹ کے کونے میں بیٹھ گیا. اس مسجد کا ایک پڑوسی بڑا امیر تھا. جب اس کی آنکھ لگی تو مقدر جاگ گئے.
اس کے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تشریف لائے, فرمانے لگے کدوں پہ لیٹا ہے؟ وہ دیکھ میرا دیوانہ میرا بیٹا مسجد میں ٹھنڈ میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سنا آنکھ کھلی, دوڑ لگائی مسجد کے پاس آیا, اللہ اکبر کبھی دائیں جاتا ہے بائیں جاتا ہے, مسجد میں جھانک کے دیکھا نہ اندر کوئی نہ باہر کوئی. خیال آیا حضور تو ایسے نہیں کہیں گے, کوئی نہ کوئی تو مسجد میں ہے. چاروں طرف نگاہ ڈالی, ایک کونے کے اندر کٹری سی دیکھی, اس نے کہا یہ سب کے کپڑے میں کٹری کیسی ہے؟ آیا جیسی کپڑا ہٹایا, جوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا, ہاتھ پکڑا گھر لے کے گیا, عالیشان بستر دیا, اچھے کھانے کھلائے. جب صبح کا سویرا ہوا, جب جوان جانے لگا, اس نے ہاتھ جوڑے, کہنے لگا یار کچھ دن میرے گھر کا مہمان بن جا, میرے گھر کچھ دن ٹھہر جا تاکہ میرے بھی نصیبے جاگ جائیں. اس نے کہا مجھ میں ایسا کیا ہے جو تو میری منت سماجت کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یار کچھ تو تجھ میں ہے, اگر تجھ میں کچھ نہ ہوتا تو مدینے والا میرے خواب میں نہ آتا. کا بتا تو صحیح کون سی نیکی کر کے آیا ہے کہ حضور نے خواب میں آ کر کے مجھے تیرا پتہ بتایا ہے؟ اتنا سنتا ہے چیخ مار کے رو دیتا ہے. کہا رویا کیوں؟ کہا بات ہی کچھ ایسی ہے. کہا بتا تو صحیح کون سا عمل کیا ہے جو حضور کو پیارا ہو گیا ہے؟ کون سی نیکی کی ہے کہ مصطفیٰ تجھے بیٹا کہہ کے گئے ہیں؟ اس نے رخ کیا مدینے کی طرف, رو کے کہتا یا رسول اللہ صرف دانی رکھی ہے جو اتنا پیار کرتے ہو, اگر تمہارا ہو جاؤں گا تو کتنا پیار کرو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ کربلا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ خدا کی قسم پھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے, دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے, تو نے چاہا کی نہیں چاہنے والوں کی طرح, تو نے چاہا کی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ان کے موقع تو دیکھو, قسم خدا کی جو دل ان کے درد میں ڈوب جاتا ہے وہ سارے دردوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ سارے دردوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضور سے عشق کرو, داڑھی رکھ چہرے پہ, اور پھر دیکھ زندگی کیسے بدلتی ہے, کیسے بدلتی ہے. خود کو بدلا ہوا محسوس کرو گے. اگر ایک داڑھی کا یہ کمال ہے تو پھر حضور کا کردار بنانے کا کتنا کمال ہوگا.